السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في سورة بني إسرائيل ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز مصلیان اعظام، سامعین کرام، اعزائے ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس اور پاکیزہ کتاب جو ہماری ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے، نازل کی گئی ہے، اس میں جہاں یہ کہ ہر صورت میں، ہر صفحے میں ہمارے لیے ہدایت کی باتیں ہیں، ہمارے لیے ایسی نصیحتیں موجود ہیں کہ جن پہ عمل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور اسی طریقے سے افضل البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء جو افضل البشر ہوتے ہیں گزرے ہیں، ان کے سچے جانشین بن سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کلام پاک کی وہ نصیحتیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی جو واجب ہیں، فرض ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ کرو، اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ رک جاؤ۔ یہ دو باتیں دیکھنی پڑیں گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کلام پاک میں جو ہدایت کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو آرڈر کے ساتھ مینشن نہیں کیا۔ شیطان کی بہت برائی آئی، بہت آیتوں میں اس کی تفصیل ذکر کرنے کے بعد اخیر میں ارشاد فرمایا اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ تو یہ جو مت چلو یہ آرڈر ہے، نگیٹو آرڈر، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں نہیں۔ اسی طریقے سے بہت اچھے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے کلام پاک میں، بتانے کے بعد، سمجھانے کے بعد، پھر آخر میں کہا کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی اتنی ہے اور اتنی ہے۔ تو یہ لفظ ہے جو دوڑو، یہ آرڈر ہے، پوزیٹو آرڈر ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں امر۔ تو ایک آرڈر وہ ہے جو کرنے کا ہے، اس کو بولتے ہیں امر۔ ایک آرڈر وہ ہے جو رکنے کا ہے کسی کام سے، اس کو بولتے ہیں نہیں۔ اب دونوں کو ملا کر آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، امر و نہیں۔ اوامر و نواہی اسی سے بنا ہے کہ تمام اوامر و نواہی پر جب تک انسان عمل نہیں کرے گا اس کا دین مکمل نہیں ہوگا۔ تو ایسے کلام پاک میں ویسے تو تقریباً ہر صفحے پر، یا اگر ہر صفحے پر نہیں تو ہر صورت میں 10-20 اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، لیکن کچھ خاص صورتیں، کچھ خاص مواقع ایسے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اسپیشل اوامر کا ذکر کیا اور کچھ اسپیشل نواہی کو ذکر کیا۔ انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورہ بنی اسرائیل۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب وار تقریباً 20-25 اوامر اور نواہی کو ذکر کیا۔ اسی طریقے سے ایک صورت ہے سورہ حجرات، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوامر و نواہی کو ذکر کیا۔ ایک صورت ہے
اسی طریقے سے سورہ لقمان، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب وار کچھ اوامر اور کچھ نواہی کو ذکر کیا۔ اب یہ اوامر ایک طرف ہیں جو کام کرنے کے ہیں، نواہی ایک طرف ہیں جو کام چھوڑ دینے کے ہیں۔ اب ان دونوں کو ملا کر جو امور کرنے کے ہیں، جو امور چھوڑنے کے ہیں، ان میں سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ اہم اگر ہم دیکھیں، ویسے تو 250 سے بھی زیادہ جگہ کلام پاک میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ یہ کرنا ہے، اس سے رکنا ہے، اس کو کرو، اس کو چھوڑو۔ 250 سے زیادہ اس طرح کی آیتیں کلام پاک میں ہیں، لیکن جب ان 250 آیتوں میں ہم غور کرتے ہیں، 250 پلس 250 پلس، تو ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ جن میں غور و فکر کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہ 5 یا 7 کام انسان کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کام کو کرنے کی توفیق عنایت فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سورہ بنی اسرائیل میں بھی، سورہ لقمان میں بھی، اور بہت ساری سورتوں میں جو حکم ہے، وہ سب سے پہلا حکم وہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی، لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت اور آرڈر نمبر 1 ہے۔ اے میرے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بنا لینا۔ کیا ہو جائے گا اگر بنا لیا؟ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَخْذُولًا، مذموما مخذولا ہو جاؤ گے۔ دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی شرمندگی ہے۔ اب چلتے ہیں سورہ لقمان میں۔ سورہ لقمان میں بھی سب سے پہلا حکم یہی ہے، اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ۔ حضرت لقمان دنیا سے جب جانے کا ان کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے میرا کبھی بھی انتقال ہو جائے، تو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ بیٹے ادھر آؤ، میں کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، ان پر ہمیشہ عمل کرتے رہنا۔ اور سب سے پہلی نصیحت کیا کی؟ لا تشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شریک قرار دینا بہت بڑا جرم ہے، ایسا جرم ہے کہ جس کی کوئی تلافی نہیں۔ یہ ایسا ہی جرم ہے، ایک تو ہوتا ہے نارمل قتل، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر غصے میں کسی کو مار ڈالتا ہے، اور ایک قتل ہوتا ہے کسی سینئر پولیس آفیسر کا قتل کر دینا۔ اب کتنا سنگین جرم ہوتا ہے کہ اس کی سزا اپنی جان ہی دینی پڑتی ہے بدلے میں، اس کی اور کوئی سزا دنیا میں نہیں۔ جیل میں ڈال دیں گے، پھر جیل کے اندر مار ڈالتے ہیں، جیل سے باہر انکاؤنٹر میں مار ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ انسان گورنمنٹ ادھیکاریوں کو بھی نہیں چھوڑتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جرأت ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معافی کے قابل نہیں ہوتے، انہی میں سے ایک جرم ہے شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم ولا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ تو ایسا جرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو کبھی معاف نہیں فرماتے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، ایک عورت کو اگر یہ محسوس ہو جائے کہ اس کا شوہر، اس کا لائف پارٹنر اس کو چیٹنگ کر رہا ہے، اس کی محبت میں کسی دوسرے کو شریک کر رہا ہے، یا کسی مرد کو معلوم ہو جائے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ دغا کر رہی ہے، تو کیا وہ کبھی اس کو بخشے گا؟ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ پریوار میں درار آ جائے، بچے برباد ہو جائیں، لیکن ان میں کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے محبت میں دوسرے کو شریک کر لیا۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ جب اس نے میری محبت میں کسی کو شریک کیا
تو مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کو کیوں معاف نہیں فرماتے، تو اتنا بڑا جرم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، بھلا وہ کیسے گوارا کر لیں گے اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے؟ اب سب کچھ بنایا اس نے ہے، نعمتیں اس کی استعمال ہو رہی ہیں، تمام تر توجہات کا مالک اور مالک حقیقی صرف اللہ اور اس کی ذات ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ انسان ہے کہ دوسروں کے سامنے سجدے کرتا ہے، یہ انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کو چھوڑ کر مزاروں پہ سجدے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کو چھوڑ کر کسی اور سے لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پھر ایسے شخص کی کوئی معافی نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بڑا ظلم ہے۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی سیکنڈ نمبر پر جو حکم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے بچنے کے بعد خالص اپنی ذات کی دعوت، خالص اپنی ذات کی عبادت کرنے کا حکم فرمایا، اور جسٹ اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ سورہ لقمان میں بھی سیم یہی ترتیب ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ تو دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد اگر کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہے تو وہ ہے کہ جن کی وجہ سے آپ دنیا میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اور جس کی وجہ سے دنیا میں آئے ہو وہ والد ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود کسی کو نہیں جنتے، لم یلد ولم یولد، تو حکم اس کا ہے، تخلیق اس کی ہے، اور تولید والدین کی ہے۔ تو گویا کہ دنیا میں لانے کا سبب جو بنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد وہ والدین ہیں۔ اسی لیے آگے حکم ہوا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، کبھی اف تک نہ کہو، رات تفصیل سے یہ بات آئی۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو مت جھڑکو۔ وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور کبھی اگر آپ کو ایسا لگے کہ میں حق پر ہوں، آئی ایم رائٹ، تو ان کو آسانی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ سمجھا دو، ابو بات ایسی نہیں ایسی تھی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ ذلیل کر کے رکھو، ان کو ایسا لگے کہ میں کسی نوکر سے بات کر رہا ہوں۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ جو انسان والدین کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے وہ پھر دنیا میں کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہوتا۔ جو والدین کے سامنے جھک جاتا ہے وہ دنیا میں پھر کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ جس کو والدین کی خدمت کی سعادت مل جاتی ہے اس کو پھر دنیا کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑتی، اور جس نے والدین کے تلخ لہجوں کو برداشت کیا وہ زندگی میں پھر اور کسی کے تلخ لہجوں کو برداشت کرنے کا اس کو اتفاق ہی نہیں پڑے گا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے یا ایک دونوں پہنچ جائیں، تو ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا، اے اللہ ان کے بڑھاپے کے اوپر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے، تمام مشقتیں میری برداشت کی ہیں، میری وجہ سے راتوں کو جاگے ہیں، تو باری تعالیٰ ان کے بڑھاپے میں ان کا کفیل بن جا، ان کے بڑھاپے کو اوپر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں اپنی عبادت کے بعد والدین کی عبادت کو ذکر کیا۔ سورہ لقمان میں بھی یہی ہے کہ اس کی امی نے اس کو جنا، تکلیفوں پر تکلیفیں برداشت کی،
ایک مرتبہ جو عورت کو درد محسوس ہوتا ہے جب وہ حاملہ اور پریگننٹ ہوتی ہے، اس درد کا بدلہ بھی اولاد رہتی دنیا تک نہیں چکا سکتی۔ پھر آگے حضرت لقمان علیہ السلام نے یا حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بیٹا، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور ایک والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ مت پھلانا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں تکبر کے مارے ان سے کوئی بات کرتا ہے تو چہرہ گھما لیتے ہیں، موٹا منہ بنا لیتے ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے تواضع کے ساتھ پیش آنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور والدین کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے اور والدین کی اطاعت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی چیز کا درجہ ہے تو وہ ہے خلق خدا تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر پیش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ عاجز ہو گئے، انکساری کے ساتھ پیش آئے، والدین کے سامنے آپ عاجز و انکساری کا رویہ اختیار کیا۔ اس کے بعد اگر آپ کو کہیں پر سر جھکانا ہے، چھوٹا بن کر دکھانا ہے، تو وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی یہ مخلوق جو ہمارے سامنے ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے کبھی اکڑ کر مت بات کرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اکڑ کر چلتے ہو، سینہ باہر نکال کر چلتے ہو، تو کیا تم اس طرح بہادری دکھا کر زمین کو پھاڑ سکتے ہو؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کبھی زمین کو نہیں پھاڑ سکتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور گردن کو اٹھا اٹھا کر چلتے ہو تو پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ تم سے بھی بڑی بڑی مخلوق ہم نے بنائی، تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، تمام کی تمام یہ چیزیں وہ ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں کہ جو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، مبغوض ہیں۔ اگر آپ ان میں پڑ گئے تو ایک اچھا اور سچا بندہ بننے سے کوسوں دور چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے آگے چل کر حضرت لقمان فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ ایسا نہیں کہ چلتے ہوئے آپ سپر فاسٹ بن جائیں، دوسرے کو محسوس ہو، دوسرے کو لگے کہ کوئی ٹرین گزری ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے دیکھنے والے کو بھی عجیب معلوم ہوتا ہے، اور چلنے میں گر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے چلتے ہوئے انسان کی کیفیت بھی عجیب ہوتی ہے، تھکتا ہے بیکار میں۔ تو وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو ہمیشہ پست رکھو۔ کسی سے بھی بات کرنی ہو تو ایسی ٹون میں بات مت کرو جیسا کہ آپ اس دنیا کے بادشاہ ہوں، اور اگر دنیا کے بادشاہ بھی ہیں تب بھی آپ کو اونچی آواز میں کسی سے بات کرنے کا حق نہیں، اولاد سے بھی نہیں۔ مت کیجیے اولاد سے بھی اونچی آواز میں بات، آپ کی شان چھوٹی نہیں ہو جائے گی۔ ہاں کبھی تنبیہ کی ضرورت پیش آئے آپ ڈانٹ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی آواز کو اتنی بلند کرنا، گالم گلوچ اختیار کرنا اور ایسا طریقہ اختیار کرنا جو شریعت کے خلاف ہے، یہ تو پسندیدہ نہیں۔ تو وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو، میانہ روی سے بات کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خصوصیت تھی کہ سب سے آگے بیٹھنے والا آپ کی مجلس میں یہ نہیں کہتا تھا کہ میرے کانوں میں بہت تیز آواز آ رہی تھی، اور سب سے پیچھے بیٹھنے والا یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھے آواز نہیں آ رہی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اور بہت زور زور سے بات کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ زور زور سے تو گدھا بولتا ہے۔ کیا کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ گدھا ہو؟
اور گدھے کی آواز بری آواز مانی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زور سے بولتا ہے، بلا مقصد بولتا ہے، بغیر کسی ریزن کے بولتا ہے. تو اس لیے اگر اونچی اونچی آواز میں چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں کسی کو، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ گدھے کی آواز ہے. تو اس سے بھی بچنا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کا، ترقی پر لے جانے کا کتنا اچھا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ پہلے اس کو اپنے سے جوڑا، پھر والدین سے جوڑا، اور پھر وہ طریقے اور وہ چیزیں اس کو بتائیں جس سے معاشرے میں وہ ایک اچھا انسان بنے. کیونکہ جب معاشرے میں اچھا انسان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی وہ اچھا انسان ہوگا. تو ایسے ترتیب وار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا. پھر اسی طریقے سے سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اسی طرح کی چیزوں کا ذکر کیا. یہ تو اوامر تھے، ان کے ساتھ کچھ نواہی تھے. سورہ حجرات میں بھی بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی ٹوہمیں نہ لگو. کوئی کیا کر رہا ہے، کب کر رہا ہے، اس نے اتنی قیمتی گاڑی کیسے لے لی، یہ اچانک کیسے ہو گیا، یہ تو میرے ساتھ رہتا ہے رات دن، اس کی تمام چیزیں میرے سامنے ہیں، تو میں نہیں لے پایا، اس نے کیسے لے لی. اب یہ ریسرچ کر رہا ہے، یہ ریسرچ کر رہا ہے. ارے کل تک میرے سامنے چھوٹا تھا، آج کیسے بڑا بن گیا. یہ اسی ٹینشن میں زندگی گزار رہا ہے. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہمیں نہ لگو. دو آدمی کیا بات کر رہے ہیں آپ کو نہیں مطلب ان سے، کوئی اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے تو نہیں مطلب آپ کو ان سے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جھانکے، اس کی آنکھ پھوڑ دو، اس پر کوئی گناہ نہیں. اتنا بڑا سخت گناہ ہے کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیئر کرنا، کسی کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے کی کوشش کرنا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور انسانیت کا ایک حق یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اس آیت کی تفسیر میں اتنی حدیثیں ہیں کہ شاید کسی آیت کی تفسیر میں اتنی حدیثیں ہوں. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. خود اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے کسی مسلمان مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم خود اس کو ناپسند سمجھو گے. تو اگر تم یہ نہیں چاہتے ہو تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی چغلی نہ کرو. حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے کہ روز محشر چغلی کرنے والے کے نامہ اعمال، چغلی کرنے والے کے اجر ثواب تمام کے تمام ایک میدان میں ایسے ہی سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور جس کی اس نے چغلی کی ہے ان سے کہا جائے گا کہ اٹھاؤ اور لے جاؤ، اٹھاؤ اور لے جاؤ. اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اپنے جو گناہ ہے وہ اس کے سر ڈال ڈال کر جاتے رہو. تو اتنا بڑا گناہ ہے ایک دوسرے کی چغلی کرنا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، غیبت میں پڑے ہوئے ہیں، چغلی میں پڑے ہوئے ہیں. اور ان تمام چیزوں سے بچنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آگے رمضان المبارک کی آمد ہے. اگر یہ تمام چیزیں چھوڑنے کی کوشش نہ کی گئی تو رمضان المبارک کی جو برکات ہیں ان سے انسان محروم رہتا ہے. ہمارے استاد حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، ابھی لاک ڈاؤن میں انتقال ہوا، بخاری شریف ہم نے انہی سے پڑھی. وہ رمضان میں لندن جاتے تھے. اب ہر ایک انسان کے کچھ حاسد ہوتے ہیں اور کچھ اس کے مرید ہوتے ہیں، اس کی بات کو مان کر سن کر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. تو کچھ حاسدین بھی ان کی مجلس میں آتے تھے، سنتے تھے کہ کیا کیا بکتا ہے، کیا کیا بولتا ہے، نعوذ باللہ. اور پھر باہر جا کر نکتہ چینی کرتے تھے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو خوب چغلیاں کرتے تھے.
تو ایک دن مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اسی آیت کی تفسیر میں بہت ساری احادیث پیش کی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ چغلی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان بغیر کسی مزے کے اپنے تمام اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ اب ان کو احساس ہوا، جو چغلی کرتے تھے صاحب، ان کو احساس ہوا کہ میں نے تو اپنا بڑا نقصان کر دیا، میں تو مفتی صاحب کی روز چغلی کرتا ہوں۔ تو بیان کے بعد، تفسیر کے بعد مفتی صاحب سے ملے، حضرت سب سے پہلے تو مجھے معافی چاہیے آپ سے، میں آپ کی بہت زیادہ برائی بیان کرتا تھا، اور دوسری بات آپ مجھے دنیا ہی میں معاف فرما دیں، میں نہیں چاہتا کہ روز محشر آپ میری تمام نیکیاں اٹھا اٹھا کر لے جائیں اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں۔ تو مفتی صاحب مزاحیہ مزاج کے آدمی تھے، کبھی کبھی مذاق بھی فرما لیا کرتے تھے، کہنے لگے بھائی میں تجھے کیوں معاف کروں، اگر تو نے میری چغلی کی ہے میں تیری نیکیاں اٹھاؤں گا، تو میں نے بھی کسی کی چغلی کی ہے تو میری بھی تو کوئی اٹھا اٹھا کے لے جائے گا، تو تیری اٹھاؤں گا اور اس کو دوں گا، تیری اٹھاؤں گا اور اس کو دوں گا، حساب برابر برابر چلتا رہے گا۔ رونے لگے، کہنے لگے نہیں حضرت بہت بڑی غلطی ہوئی۔ یہ خود مفتی صاحب اپنا واقعہ بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ انسان بغیر کسی مزے کے، بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی لطف کے اور بغیر کسی ذائقے کے آسانی کے ساتھ اپنے کرے کرائے تمام اعمال برباد کرتا ہے چغلی کے ذریعے سے۔ اس کی بات اس کو بتا دی، اس کی بات اس کو بتا دی۔ ہاں چغلی کرو، اچھے کاموں میں کرو جہاں پر اجازت ہے، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانی ہے تو خوب چغلی کرو، ایک دوسرے کی تعریف ایک دوسرے کے سامنے جا کر کرو۔ فلاں آدمی تو آپ کو بہت یاد کر رہے تھے، انہیں تو بڑا احساس ہے کہ وہ آپ سے ربط میں نہیں ہے، آپ کے کنیکشن میں نہیں ہے، آپ نے ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا ہے، بڑا شرمندہ ہیں وہ، اور پھر ان کو بھی جا کر ایسے ہی کہو تاکہ تم کسی میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرا سکو۔ تو سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو دیکھیے ترتیب میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات اور اپنی پرستش کا حکم دیا اور مطلقاً فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی موقع ایسا رکھا ہی نہیں کہ وہ کسی مشرک کو بخشے گا۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے، وہ خوشبو بھی نہیں پائے گا جنت کی۔ اس کے بعد میں اپنی عبادت، اس کے بعد والدین کی اطاعت، یہ دونوں چیزیں انسان کو چھوٹا بنانے کے لیے کافی ہیں۔ اب معاشرے میں کیسے رہنا ہے اس کی تعلیم، اور پھر معاشرے میں جب انسان رہے گا تو کچھ ناگوار چیزیں اس کو ضرور پیش آئیں گی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ معاشرے میں رہتا ہے اور ہر انسان آ کر اس کی تعریف ہی تعریف کر رہا ہے، اس کو خوشیاں ہی خوشیاں فراہم کر رہا ہے اور اس کو تمام طریقے سے سہولتیں پہنچا رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے معاشرے میں رہ کر بچ بچ کے قدم رکھنے والوں کے لیے اجر ہے کہ اپنے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، پیرنٹس کو بھی دیکھتے ہیں، وائف کو بھی دیکھتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دیکھتے ہیں، اور تمام کے درمیان اعتدال ہے، برابری ہے، اسی لیے انسان کے لیے اجر ہے۔ تو سب سے بعد میں پھر معاشرے میں کیسے رہنا ہے تاکہ معاشرے کے ملن سے، معاشرے کے میل جول سے، اختلاط سے تم ایسی برائیاں اپنے اکاؤنٹ میں جمع نہ کر لو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارے تمام حسنات کو سیئات سے بدل دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شروع سے آخر تک رہنمائی فرمائی، وہ سورہ بنی اسرائیل کے اوامر و نواہی ہوں یا سورہ لقمان کے اوامر و نواہی ہوں یا اسی طریقے سے سورہ حجرات کے اوامر و نواہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں میں انسان کو سمجھایا ہے، بجھایا ہے۔ تو اسی لیے کبھی بھی کوئی بھی کام جس میں آپ کو لگے کہ شرک ہے، یا چاہے وہ شرک خفی ہو اور شرک جلیس ہو، جلیس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن جو شرک خفی ہوتا ہے اس میں ہم کبھی غور نہیں کر پاتے، وہ بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، ہم مزاروں پر جا کر سجدہ کر لیتے ہیں، ہم ٹھیک ہے بتوں سے نہیں مانگتے تو ایسی ایسی امیدیں دوسروں سے لگا لیتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ چھٹی پر ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بھی شرک خفی میں داخل ہیں،
اور پھر والدین کی اطاعت کا حکم ہے، پھر والدین کی اطاعت کے بعد پوری مخلوق کے ساتھ عجز و انکساری کے ساتھ پیش آنے کا حکم ہے، اور پھر اس حکم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ تمہارا لین دین ہوگا، معاملات ہوں گے، ان تمام کو مینیج کرتے ہوئے بچ بچ کر قدم رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کفر و شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں صحت و عافیت کے ساتھ مزید زندگی ان کو عنایت فرمائے، اور جن کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام کے ساتھ جو برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے اس پر بھی ہمیں شریعت کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز محشر اس طرح کے کسی بھی شرمندگی سے ہمیں بچائے کہ ہم سب کچھ جمع کرتے ہوئے بھی وہاں پر خالی ہاتھ رہ جائیں۔ تو دعا بھی کرنی چاہیے، اور شاید اس کے بعد 2 جمعہ اور ہیں جو غیر رمضان کے ہیں، اس کے بعد رمضان کی آمد ہے، تو ابھی سے رمضان کی تیاری کرنا ہے، ابھی سے اس کے لیے پریپریشن کرنا ہے، دماغ کو سیٹ کرنا ہے، ہیلتھ کو سیٹ کرنا ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کی عادت ہے جو چھٹ نہیں رہی ہے، بے جا انٹرنیٹ کا استعمال ہے، اسی طریقے سے بیکار میں گفت و شنید ہے، بیکار میں ٹھٹا بازیوں کی محفلیں ہیں، ادھر ادھر خام خواہ میں 2 بجے تک سیر و تفریح کا ماحول ہے، ہوٹلوں میں جا جا کر وقت گزاری، شب پاشی ہو رہی ہے، ان تمام حرکات و سکنات کو مختصر کرنا شروع کر دیجئے، تاکہ رمضان لگتے ہی، رمضان کے شروع ہوتے ہی ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل نہ رہے، اور رمضان المبارک کا جو حق ہے ہم وہ حق اس کو دے سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک تک مجھے بھی اور آپ کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ پہنچائے، اور پھر رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔